کیونکہ اب ہندوستان بھی اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا میں میں آپ سے عرض کہوں میں آپ سے تھوڑا سا ایک بات عرض کروں کہ کوئی خرابی ضرور ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا تو ہمارا دشمن ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا تو ہمارے دشمن نہیں ہو سکتی نا. پوری دنیا جب ہمارے کوئی ایک دم میں یقین کروں میں ابھی میں مونٹینا گیا تھا, وہاں پہ ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ ایک پولش لڑکا تھا, وہ پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ تم ویئر آر یو فرام, میں نے کہا فرام پاکستان. تو اب اس کو انگلش پوری نہیں آ رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا ٹیررسٹ. اور میں حیران تھا کہ یار اس آدمی کو کیا مطلب پاکستانی ہونے کا نام صرف ٹیررسٹ ہوتا ہے. آپ یقین کوئی وجہ تو ہے نا, کوئی تو وجہ ہے. تو یہ جماعت دعویٰ اور یہ جو ڈرامے کے یہ ساری چیزیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مقبول بھائی بہت سارے دوسرے لوگ ہولڈ میں, میں بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی نہایت. اور اس کا جواب یہی ہے کہ اب ہندوستان جو ہے وہ بھی ایکچولی اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا کا ایک بگ پاور سمجھ رہا ہے اور بالکل اس سنت پر عمل کر رہا ہے کہ جو امریکہ بہادر کی سنت ہے کہ وہ جب یہ اندر جا کے ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اندر گھساؤ, دیکھو کہ کوئی روکتا ہے یا نہیں روکتا اور کتنا اپوزیشن سامنے آتا ہے. دیٹس واٹ اٹ واز پرابلی اے ٹیسٹ فلائٹ. اور بقول شہید رحمان کی جیسے بھی زید حامد صاحب نے کہا کہ وہ جی, اور زید حامد صاحب لائن پہ ہیں. نسیمہ کلثوم صاحب میں ابھی آپ کو لیتا ہوں, فولڈ رکھیے گا. جی السلام علیکم زید بھائی. ہیلو جی, ایک سوال ابھی کالر کا یہ تھا, کالر کا سوال یہ تھا, میں معافی چاہتا ہوں وہ ٹیکنیکل کچھ پرابلم ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی جہاز تو آگے چلے گئے اور شہری رحمان کہہ رہی ہیں کہ یہ بقول آپ کی کہ وہ صفائی پیش کریں, لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ جو ڈرونز روزانہ اور ہر دوسرے دن آ کے اندر پاکستان کی فضائی حدود میں ٹارگٹ کلنگ کر کے چلے جاتے ہیں, تو وہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتی ایئر فورس اور اس پہ کیوں نہیں واویلا ہو رہا ہے؟ اس کو ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے ڈرون سے. جس کا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ صاحب ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے اس کو مار کے گرانے کی, تو اسی وقت چند منٹ کے اندر ایئر چیف نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں مار کے گرا سکتے ہیں, حکومت ہمیں روک رہی ہے, حکم نہیں دیتی. جی دیکھیے بات یہ ہے, اس کا پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے ایسے ایکشنز ہیں کہ جو حکومت فوج سے کرانا چاہ رہی ہے جی, یا فوج کو روک رہی ہے کہ آپ یہ نہ کیجیے, اور تصادم بڑھتا جا رہا ہے فوج اور حکومت میں. یہ ہم بالکل واضح بتا دیں آپ کو. اور اگر اسی طرح یہ معاملہ کچھ ہفتے اور چلا تو یا تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی کا چھٹی ہو جائے گی یا اس حکومت کا بختہ الٹ جائے گا. اس صورتحال کو ساتھ نہیں چلایا جا سکتا بہت زیادہ عرصے. جی زید بھائی, ایک نسیمہ کلثوم صاحبہ ہیں, ہماری بزرگ شاعرہ ہیں یہاں پر, وہ لائن پہ. جی نسیمہ, آپ کا کوئی سوال ہے آپ کا زید بھائی کے لیے؟ جی ہاں, میں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں صفر ہوں اور بہت کم عقل ہوں. مگر ایک بات آپ نے فرمائی تھی زید صاحب نے کہ جب وہ صحیح جمہوری حکومت آئے گی تو وہ یہ سب اقدامات کرے گی. تو وہ صحیح جمہوریت آنے کی صورت کس طرح ممکن ہے؟ جہاں تک میری کم عقل کام کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو ہمارا سمجھدار اور پڑھا لکھا طبقہ ہے ان میں سے شاید 10% جاتے ہوں گے ووٹ دینے کے لیے, ورنہ گھر میں بیٹھ کے چھٹیاں مناتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اب حکومت جس طرح آ گئی کہ جو سب آزمائے ہوئے تھے اور سب پتا تھا لیکن وہ آ گئے, وہ اسی لیے آ گئے کہ جنہوں نے خامخواہ نہیں آ گئے, ووٹ کے ذریعے آئے ہیں, کیونکہ سمجھدار طبقے نے ووٹ ہی نہیں دیے. تو اب کیا صورت ہو سکتی ہے صحیح حکومت آنے کی؟ جمہوری حکومت نہیں چل سکتی, کیونکہ آئی نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم پوری طرح متفق ہیں اور ہماری بات پوری لوگوں کو سخت لگے گی, لیکن پھر ہم یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک انقلاب کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. اب وہ عوامی سطح سے آئے یا فوج کے ذریعے آئے, اور اس کے بعد اس قوم کے پڑھے لکھے لوگ آگے آ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس قوم کی اس تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, ہم ابھی یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمیں تبدیلی بہت زیادہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس لیول بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ مار کھا چکے ہیں, اور اب لوگ ایک ریڈیکل سولوشن چاہتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں آگے آئیں. جی تو بہت بہت شکریہ نسیمہ کلثوم صاحبہ. زید بھائی, آپ کی جو آواز ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکلی تھوڑی وہ بہت خراب آ رہی ہے. میں اور پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے والا ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ رات کا ایک بڑا پہر گزر چکا ہے آپ کے ہاں,
اور آپ نے ایک مرتبہ پھر ایشین براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے جو یہاں پر نان فار پروفٹ پر کمیونٹی براڈ کاسٹنگ ہے اس کے لیے رات کے اس پہر میں وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کو زندگی دے اور آپ کی آواز میں اور زیادہ زور پیدا کرے. ان دعاؤں کے ساتھ میں اجازت دعا میں یاد رکھیے گا. جی میں دعائیں کیجیے اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مشن میں پاکستان کے دفاع میں ہمیں توفیق دے کہ ہم سرخرو ہو سکتے. میں بھی 17 وقت ہے لیکن برا وقت نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. حوصلہ رکھیے گا, مایوس نہ ہوئیے گا. اور سبات اشرف صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ لائن ملائی اور اس وقت دوسری لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ سبات بھائی, تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سامعین, یہ تھے زید حامد, نسیم کلثوم بہن آپس سوال کر رہی تھی.